السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم نے مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے مزدوروں کی ملک گیر تنظیم نیشنل لیبر فیڈریشن کے مرکزی صدر شمس الرحمان سواتی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سواتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہے وہ کیا ایک خود مختار مزدوروں کی تنظیم ہے یا مختلف جو ٹریڈ یونینز ہیں ان کی یہ آپ کہہ لیں کہ پیرنٹ باڈی ہے؟ جی یہ خود مختار تنظیم ہے، فیڈریشن ہے، رجسٹرڈ ہے باقاعدہ NIRC اسلام آباد سے، اور اس کے ساتھ یونینز کی ایفیلیشن ہے۔ یہ یونینوں کی فیڈریشن ہے، مختلف یونینوں کی، مختلف جو ٹریڈ یونینز جی ہیں، مختلف ٹریڈ رجسٹرڈ یونینز ٹریڈ ہیں، یونینز۔ رجسٹرڈ ٹریڈ یونین ہے، اس میں ملک گیر یونینز بھی ہیں، صوبائی یونینز بھی ہیں، مقامی یونینز بھی ہیں، اس میں سرکاری محکموں کی یونینز ہیں، پبلک سیکٹر آرگنائزیشن، نیم سرکاری محکموں کی یونینز ہیں، پرائیویٹ محکموں کی یونینز ہیں، ملوں کی، کارخانوں کی، ان کا یہ مجموعہ ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ فیڈریشن ہے۔ پچھلے سال NIRC نے اس پر ایک پورے تمام فیڈریشنوں کو موقع دیا اور انہیں بلایا، اپنی ایفیلیشن کے ثبوت، پھر اس کی باقاعدہ جانچ پڑتال بھی ہوئی اور عدالتی سماعتیں بھی ہوئی، اور اس کے بعد NIRC نے نیشنل لیبر فیڈریشن کو پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ فیڈریشن قرار دیا ہے، اور یہ اس وقت ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ زبردست۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا مزدور ہے اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ اس کی جو شناخت ہے لیبر قوانین کے مطابق، کیا اس کا آجر اور اجیر کا جو معاملہ ہے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں، یا مزدور کی جو اپنے اس ادارے کے اندر معاملات ہیں، بعض اوقات کنفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، تنخواہیں نہیں ملتی، یا گورنمنٹ کی جو مقرر کردہ تنخواہیں ہیں اس کے مطابق اس کو معاوضہ نہیں دیا جاتا، تو آپ کس قسم کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں؟ اس میں جو تو اس ادارے کے اندر کے ایشوز ہیں وہ ہماری وہاں کی یونین ان کو ایڈریس کرتی ہے، اور جو ایز اے اجتماعی جو ایشوز بنتے ہیں کہ قانون کی کسی چیز پر عمل درآمد نہ ہونا، اس کو ہم پھر ایڈریس کرتے ہیں، یا کوئی یونین ہمیں جب اپنی ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ معاملات اس سے آگے بڑھ گئے ہیں اس دسترس سے، تو پھر اس میں ہم پھر ان کی جگہ جا کر باضابطہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اچھا، عموماً جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پر تو سیٹ کلچر چلتا ہے، جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق معاملات چلائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو مزدور ہے اس کے حقوق کا جو تحفظ ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پاکستان میں 7.5 کروڑ مزدور ہیں، اور 7.5 کروڑ میں سے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ فارمل سیکٹر کے ہیں۔ فارمل سیکٹر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں یونین بن سکتی ہے، ٹریڈ یونین ہے، جہاں جس کے لیے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ موجود ہے، اور انفارمل سیکٹر جس میں 6.25 کروڑ لیبر ہے، یہ دیہڑی دار مزدور ہے۔ مثال کے طور پر منڈی کا مزدور ہے، بازار کا مزدور ہے، کھیت کا مزدور ہے، دکانوں پہ کام کرنے والا، ہوٹلوں پہ کام کرنے والا، گھروں میں کام کرنے والا، ریڑھی والا، رکشے والا، یا فیکٹریوں میں ڈیلی ویجز والا۔ یہاں تعمیرات، یہ فیکٹریوں کے ڈیلی ویجز اس انفارمل سیکٹر میں نہیں آتے، وہ آتے تو فارمل سیکٹر میں ہیں، لیکن وہ جو فیکٹری کا ڈیلی ویجر ہے یا ٹھیکیدار کے ذریعے ہائر کیا ہے تھرو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر، تو اس کی حالت بھی عملاً تو اس انفارمل سیکٹر کے مزدور جیسی ہے، دیہڑی دار ہے، اور جس طرح اس کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے، جس طرح اس کے لیے کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں ہے، یعنی 6 کروڑ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں لیبر کلاس کے جن کے لیے کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں ہے، جو پاکستان کا جو لیبر قانون ہے ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس کے دائرہ اس میں نہیں آتے وہ 6 کروڑ لیبر جو انفارمل سیکٹر کی، اور ان 6 کروڑ لوگوں کی کوئی فارمل باڈی بھی نہیں ہے، کوئی یونین بھی نہیں ہے۔ اصل میں یونین کا یہ ہے نا جی کہ یونین قانون کے مطابق وہاں بن سکتی ہے جہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، تو ان کی اسٹیبلشمنٹ تو کوئی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہاں یونین بن نہیں سکتی، لیکن ہم نے ان لوگوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا ہے،
اپنے لیبر ونگ کے نام سے، اور اس آرگنائزیشن میں ہم اس وقت الحمدللہ بڑے کامیاب ہیں۔ آج کا جو ہمارا شو تھا اس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، اور اس میں خود فارمل سیکٹر کے بھی خاصی بڑی تعداد میں لوگ تھے، اور انفارمل سیکٹر کے بھی جو لیبر ہے وہ بھی آئی ہوئی۔ اچھا، ایک وقت تھا کہ جب ٹریڈ یونینز جو تھیں یا مزدور یونینز تھیں وہ بڑی مضبوط تھیں، لیکن پھر انڈسٹریلسٹ نے اور کاروباری طبقے نے یہ سوچا کہ یہ تو ہر کام کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہر اقدام کو چیلنج کر دیتے ہیں، تو جو ٹریڈ یونینز ہیں یا لیبر یونینز ہیں یہ بیسیکلی معاشی ترقی کے رستے کی رکاوٹ ہیں، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کے اثرات کو کم کیا اور بہت ساری جگہوں سے لیبر یونینز پھر ختم کی گئی ہیں۔ تو آپ اس کی کچھ تاریخ پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، یہ تو جو خیال ہے نا کہ بھئی ٹریڈ یونین معیشت کی ترقی میں یا کسی انڈسٹری کی ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے ملک میں جو نظام رائج ہے وہ نظام ایک کلچر پیدا کرتا ہے۔ ہم 75 سال سے پہلے آزاد ہوئے اور انگریز یہاں سے چلا گیا۔ انگریز کے پروردہ جو طبقات تھے، یہ جو ادارے تھے، اس نے ان کے حوالے کر دیا ہمیں۔ جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے اور افسر شاہی ہے، ان کا ایک ٹرائکا ہے جو حکومت کرتا ہے، اور وہ ٹرائکا جو ہے وہ جب جہاں سے محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی خطرہ ہے وہ وہاں جو ہے نا بندشیں اور رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر انہیں یہ خطرہ تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین سے لوور مڈل کلاس غریب لوگوں کی لیڈرشپ ابھر رہی ہے، اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگا دی۔ ٹریڈ یونین بھی اسی طرح کی ایک چیز تھی کہ یہاں بھی لیڈرشپ بہت بڑے پیمانے پر ابھری، اور اس لیڈرشپ کو انہوں نے پابندی تو بظاہر نہیں ہے، بظاہر پابندی نہیں ہے ٹریڈ یونین پر، لیکن عملاً ٹریڈ یونین پر پابندی ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ آپ اگر پچھلے 4-5 سال کا ڈیٹا نکالیں کہ کتنی یونین رجسٹرڈ ہیں اور کتنی یونین نئی رجسٹرڈ ہوئی ہیں، تو آپ کو ہر سال یونینز جو ہیں وہ کم ہوتی ملیں گی۔ فیکٹریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کارخانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یونین جو ہے وہ رجسٹرڈ کم ہو رہی ہیں، اور اس کی باقاعدہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ اس میں خود ٹریڈ یونین کے لوگوں کو بھی آپ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، تو جب وہ اس کا مفاد یہ آتا ہے اور اس مفاد میں ایسی لیڈرشپ موجود ہے پاکستان میں یا موجود رہی ہے پاکستان میں کہ جس نے ان مزدوروں کو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھایا ہے، ان کا لیبر سے عملاً تعلق بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں، مجھے نیشنل لیبر فیڈریشن نے اپنا صدر بنایا ہے اور میں دوسری بار صدر بنا ہوں، ٹینور تو میرا اس طرح پھر تیسرا ہو جاتا ہے، لیکن میں دوسری بار بنا ہوں صدر، تو میں ایک باقاعدہ ایک ٹریڈ یونینسٹ ہوں۔ میں نے اپنے آغاز سروس سے ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں ٹریڈ یونین شروع کی، تو ٹریڈ یونین سے میرا تعلق ہے، اور یہاں ایسے لوگ ٹریڈ یونین پر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں جن کا تعلق، جس طرح ہمارے ملک میں سیاست موروثی ہے اس طرح ٹریڈ یونین بھی موروثی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مختلف مثالیں موجود ہیں، نام لینا مناسب نہیں۔ ٹریڈ یونینز کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے مطابق کتنے فیصد لوگ ہیں جو باہر سے آ کے ان یونینز کی لیڈرشپ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جو 25% لوگ، 25% لوگ۔ اب تو خیر صوبوں کے الگ الگ قوانین بن گئے ہیں، کہیں 20% ہیں، کہیں 25% ہیں، ہر صوبے کا اپنا ایک انڈسٹری ریلیشن ایکٹ ہے۔ پہلے تو پورے پاکستان میں ایک ہی انڈسٹری ریلیشن ایکٹ ہوتا تھا، اب جو پاکستان کا انڈسٹری ریلیشن ایکٹ ہے وہ جو وفاقی ادارے ہیں، وہ یونینز جو جن کی اسٹیبلشمنٹ 2 صوبوں، ایک سے زیادہ صوبے پر، 2 صوبوں پر مشتمل ہے، تو وہ پھر وفاقی ادارے بن جاتے ہیں، تو ان پر IRA پاکستان کا امپلیمنٹ ہوتا ہے، IRA 2012۔ اور جو صوبوں کی یونینز ہیں، صوبائی سطح پر رجسٹرڈ ہیں یا مقامی سطح پر رجسٹرڈ ہیں، ان پر اس متعلقہ صوبے کا IRA جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، عام لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ IRA ہے کیا؟
انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کہ یہ ہے، اور پاکستان میں پہلا انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 1969 آیا تھا. اس سے پہلے جو پہلے قوانین تھے انہی پر چیزیں چل رہی تھیں. تو آج بھی اگر یہ اس سے مجھے ایک موقع مل گیا ہے کہ میں ایک اور بات کروں کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی قوانین چینج ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، تو قوانین کو بہتر کیا جاتا ہے. یہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے اس کے ساتھ ایسا ہے کہ ہر آنے والا قانون پہلے سے بدتر ہے. یعنی آپ 1969 کے آرڈیننس کو دیکھیں، وہ آج کے جو آئی آر ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ اس سے بہتر ہے. وہ تو آپ اس ایکٹ کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں چیلنج تو ہم کرتے ہیں. مطلب ہم نے 2000 میں جب ایک آرڈیننس آیا تھا مارشل لا کے زمانے میں، آئی آر او 2000، تو پھر 2002 میں اسمبلی آ گئی، جمہوریت آ گئی، تو نیشنل لیبر فیڈریشن نے اس پورے جو آئی آر او تھا 2000 اس کو اسٹڈی کیا، اور اس کی جگہ پر ایک پورا نیا آئی آر اے ایکٹ تجویز کیا، متبادل ایکٹ تجویز کیا، اور اس کو ہم نے جماعت اسلامی کے یا اس وقت ایم ایم اے کے جو ممبران اسمبلی تھے ان کے ذریعے سے پرائیویٹ بل کے طور پر پیش کیا. آج تک وہ اسمبلی کے ایجنڈے پر نہیں آئے. ہم نے اس طرح چیلنج کیا. تو پھر ایز ٹریڈ یونین آپ نے اس کو ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے ریزسٹ کیا. اس ہماری ریزسٹنس سے یہ ہوا کہ پھر 2002 میں اس میں تھوڑی سی چینج ہوئی تھی، اور پھر 2012 میں کچھ چینج ہوئی. لیکن اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو قانون ہے اس کا جھکاؤ مالکان کی طرف ہے، اس کا جھکاؤ انتظامیہ کی طرف ہے. وہ بجائے اس کے کہ لیبر کلاس کو پروٹیکٹ کرے، لیبر کلاس کی حفاظت کرے، وہ مالکان کی طرف اس کا جھکاؤ ہے. اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ مالکان تو ریاست کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم انویسٹر ہیں، ہم پیسہ لگاتے ہیں، ہمارے سرمایہ سے انڈسٹری چلتی ہے، تو قوانین ہماری مرضی سے بننے چاہیے. لیکن مزدور جس کے دم سے انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے، وہ ان کی نمائندگی تو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو آپ ریاست کو یہ کیوں نہیں باور کرواتے کہ ہماری کنٹریبیوشن کے بغیر تو یہ انویسٹمنٹ فارغ ہے، اگر مزدور تعاون نہیں کرے گا تو ہمیں اس مشاورتی عمل میں شریک کیا جائے، قانون سازی کے عمل میں. یہ بات آپ کی درست ہے. اصل میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی کہ بھئی ایک ٹرائکا ہے جس کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے. وہ ایک پورا پالیسی کو دیکھتا ہے، ساری چیزوں کو. اس نے طے کیا ہوا ہے کہ اس نے لیبر کلاس کو پنپنے نہیں دینا، آگے نہیں بڑھنے دینا. یہ اس کے پورا ایک ایجنڈا ہے، اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم بھی اس کی جگہ پر تجویز کرتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، وفاق میں یا صوبوں میں، یا لیبر سے متعلق کمیٹیاں ہوتی ہیں، یا گورنر بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں، یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں مختلف اداروں کے، تو ان میں گورنمنٹ تجویز کرتی ہے، صوبائی گورنمنٹ تجویز کرے گی. آج تک ہمیں کسی بھی ادارے میں نمائندگی نہیں ملی این ایل ایف کو. ان اداروں میں انہی لوگوں کی نمائندگی ملی ان لوگوں کو جو مافیا ہے یا جو ٹرائکا ہے اس کے مفادات کی جو کرتے ہیں. تو ان کے سامنے وہ جو بھی مسودہ رکھتے ہیں وہ بس جسٹ ایک دستخط کر کے آتے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں ایک موقع پر یہ بات کہی کہ بھئی جس طرح ٹریڈ یونین کو اس طرح کی مفاد پرست لیڈرشپ سے بڑا نقصان پہنچا ہے، وہی اسی کا تسلسل ہے کہ اس قانون میں ان کی رائے شامل ہوتی ہے اور وہ مزدوروں کے نمائندے نہیں ہوتے. مزدوروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ناظرین، جہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ہم بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سودی صاحب، یہ بتائیں کہ
عمومی تاثر یہ ہے کہ ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ اداروں کو تباہ کرتی ہیں، اور اکثر ہم مالکان سے یہ سنتے ہیں کہ جس ادارے میں یونین گھس جاتی ہے اس ادارے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک دو مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں، جیسے کہ لاہور میں ایک RTC کے نام سے ادارہ تھا، روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن۔ اچھا، اس کے تحت یہ GTS اور والوو بسیں چلا کرتی ہیں کسی زمانے میں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس پورے ادارے کو ملازم جو ہے وہ بیچ کے کھا گیا اور اس نے تباہ کر دیا، اور وہ ادارہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح سے PIA کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ PIA کے اندر بھی جو مزدور یونینز ہیں وہ ایک زمانے میں اتنی پاورفل تھی کہ اس نے اس ادارے کو فلورش نہیں ہونے دیا۔ تو اس کی حقیقت پہ کچھ آپ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں اس سے مکمل اختلاف بھی نہیں کرتا، مکمل اتفاق بھی نہیں کرتا۔ ماضی میں تو یہ بات خاصی حد تک درست بھی تھی، اور اب بھی یہ درست وہاں ہے جہاں پر ایسی ٹریڈ یونین ہیں۔ آپ نے PIA کی مثال دی، PRTC کی مثال دی۔ ان یونینز کو بنیادی طور پر حکومتی شیلٹر حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان سٹیل میں یا PIA میں حکومتی شیلٹر کے اندر ان یونینز نے ان اداروں کو تباہ کیا، اور وہ باقاعدہ حصے دار ہوتے ہیں اس کے۔ تو بنیادی طور پر وہ حکومتیں جب وہ کرپشن کے کلچر کو عام کرتی ہیں تو وہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر یہ خرابی ہوتی ہے۔ مثلا اوور جو ریکروٹمنٹ ہے، ادارے کی کیپیسٹی سے زیادہ سٹاف کو بھرتی کر دینا، نااہل لوگوں کو بھرتی کر دینا، اور ہر جگہ پر کرپشن کے لیے راستے نکالنا، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ادارے تباہ ہوئے۔ اچھا، جب مینجمنٹ یہ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ من پسند افراد کو بھرتی کرتی ہے، وہ اوور سٹافنگ کرتی ہے، تو آپ لوگ رزسٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، یہ مینجمنٹ وہیں کرتی ہے جہاں اس کی اپنی یونینز ہوتی ہیں، یعنی وہ یونین اس میں شامل ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ جہاں ہم ہیں وہاں ہم رزسٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت سارے چارٹر آف ڈیمانڈ کروائے ہیں، اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں بیٹھا ہوں، اور بہت سارے یونینوں کے معاملات میں مینجمنٹ کے ساتھ اور مالکان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو جب ڈسکشن ہماری شروع ہوتی ہے تو میری طرف سے ہمیشہ یا ہماری طرف سے ہمیشہ ادارے کی کہ بھئی اس ادارے کو کس طرح ترقی دی جا سکتی ہے، اس کی پروڈکشن کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کی مصنوعات کے معیار کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اول سے آخر گھنٹوں کی میٹنگ میں جب ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے تو وہ مینجمنٹ یا وہ مالکان وہ کہتے ہیں کہ کس لیے آئے تھے آپ تو اس طرح بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ، اس طرح باتیں کر رہے ہیں جس طرح ہم ہیں۔ میں نے کہا جی ہم ہیں، یہ ادارہ ہے، یہ ترقی کرے گا، اس کی پروڈکشن اچھی ہوگی، اس کا معیار اچھا ہوگا مصنوعات کا، تو یہ ہمارے مفاد میں ہے، اس میں ہماری ترقی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ، اس کا مفاد پہلے ہے اور اس ادارے کے ملازمین کا مفاد اس کے بعد ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی تھی سرمایہ اور محنت کی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک کارخانہ دار یہی سمجھتا ہے کہ بھئی اس کا سرمایہ ہے اور سارا کچھ اس کے سرمایہ کے بل پر ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ سرمایہ اور محنت مل کر کوئی چیز بناتے ہیں۔ اگر محنت نہ ہو تو اکیلا سرمایہ کچھ نہیں کر سکتا، اور سرمایہ نہ ہو تو شاید محنت بھی اتنا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جو آج کے ہم نے اپنے اس جو یوم مئی کا ہماری ریلی تھی اس میں بھی ہم نے یہ بات کی۔ ہم نے مالکان کو باقاعدہ کہا ہے کہ ہم اور آپ، ٹریڈ یونین اور آپ، فیڈریشن اور آپ، مزدور اور آپ دشمن نہیں ہیں، ہم دو بھائی ہیں۔ آپ سرمایہ لگاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم مل کر کام کریں گے، ہم آپ کے سرمایہ کو بڑھائیں گے، ہم آپ کی پروڈکشن کو بڑھائیں گے، ہم آپ کی مصنوعات کا معیار اچھا کریں گے، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم بھوک سے نہ مریں۔ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو علاج ملے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم چھت کے نیچے رہیں، ہم جھونپڑی میں نہ رہیں، ہم اوپن آسمان کے نیچے نہ رہیں۔ آپ ہمیں یہ حق دیں، یہ حق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ تو تمہارے محتاج تمہارے بھائی ہیں،
ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، انہیں کھانے کے لیے پہننے کے لیے وہی دو جو تمہیں حاصل ہے، اور انہیں اپنے منافع میں شریک کرو۔ یہاں منافع میں تو کیا، یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹریڈ یونین آ گئی تو یہ کھا گئی۔ ٹریڈ یونین بالکل اس طرح نہیں ہے اس وقت، بالکل اس طرح ہے کہ مالکان اور انتظامیہ ریاستی مشینری کے تعاون کے ساتھ، ریاستی مشینری کی پشت پناہی کے ساتھ مالکان ٹریڈ یونین کو ختم کر رہے ہیں، اور ٹریڈ یونین کی پاداش میں دہشت گردی کے مقدمات، پولیس مقدمات، جیلیں، قیدیں، یہ ساری چیزیں، ادھر چارٹر آف ڈیمانڈ ڈسکس ہو رہا ہے، ادھر دہشت گردی کا مقدمہ بن رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ لیکن سعودی سے بھی بتائیں نا کہ آپ نمائندگی تو اسی بات کی کر رہے ہیں کہ عام مزدوروں کو ان کے حق لے کر دیں، اور ان کا جو سب سے بنیادی حق ہے وہ جمہوری معاشرے میں ان کے انتخاب کا حق ہے، وہ اپنا الیکشن لڑیں، وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی قیادت کو منتخب کریں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کتنی ہی ٹریڈ یونینز ایسی ہیں جن کے برسوں سے انتخابات نہیں ہوئے، تو الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا پریشر ہے کہ مختلف اداروں میں ریفرینڈم کروائے جائیں؟ وابڈا میں بہت سالوں سے ریفرینڈم نہیں ہوا، ریلوے میں نہیں ہوا، اس طرح سے باقی آپ کی جو ٹریڈ یونینز ہیں وہاں پر دیکھیں نا، جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے تو نئی لیڈرشپ بھی نہیں آئے گی، جب لیڈرشپ نئی نہیں آئے گی تو اس طرح سے آپ کی جو بات ہے وہ بھی آگے اداروں میں نہیں سنی جائے گی۔ تو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ریفرینڈم میں جو یونین سی بی ہوتی ہے، اس سی بی اے کو مخالف یونین جو نان سی بی ہوتی ہے وہ چیلنج کرتی ہے، تب جا کر ریفرینڈم ہوتا ہے۔ ریلوے میں آج تک کسی یونین نے 84 کے بعد جب یہ ریفرینڈم ہوا تھا اس کے بعد کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب چونکہ ریلوے میں ہماری یونین ہے، پریم یونین ہے، ہم نے چیلنج کیا ہے کہ ہم ریفرینڈم چاہتے ہیں۔ جو الیکشن ہے یہ ہر یونین کا 2 سال کے بعد باقاعدگی سے ہوتا ہے، اور جو ایز اے سنگل یونین سی بی ہوتی ہے، یعنی ایک ادارہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ یونین نہیں ہے، تو وہ ایک ہی یونین سی بی ہوتی ہے، اس کے اوپن الیکشن ہوتے ہیں، ادارے کے اندر ہوتے ہیں، جس طرح ریفرینڈم ہوتا ہے اسی طرح کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ کسی حد تک بات یہ درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ پاکٹ یونینوں کی حد تک درست ہوتی ہے کہ جو مالکان اپنی پاکٹ یونین بناتے ہیں اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں یونین موجود ہے، یا وہ یونین ان کے بیاف پر کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ دیتی ہے، اس پر معاہدہ طے پاتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خفیہ ہوتی ہے اور اس کے ساری کارروائی خفیہ کرتے ہیں۔ یہ کام بھی تو مالکان کرتے ہیں، جیلی الیکشن والے، اور جو اوپن بیلٹنگ نہیں ہونے دیتے۔ عمومی طور پر ٹریڈ یونینسٹوں کے کھاتے میں یہ چیز بہت کم آتی ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن بہت کم درجے میں ہے، کچھ زیادہ نہیں۔ اچھا، آپ نمائندگی کرتے ہیں اسلام پسند طبقے کی، تو یہ بتائیں کہ کیا مزدور اسلام پسند، سیکولر، کمیونسٹ، کیا آپ ان کو اس ٹکڑوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ مزدور بحیثیت انسان جو ہے یا پاکستانی کے، کیا آپ کا یہ فرض نہیں کہ آپ سب کے لیے ایکول جو رائٹس ہیں ان کی فائٹ کریں؟ دیکھیے بالکل یہ جو ہے نا نظریاتی کشمکش پاکستان میں، یہ ماضی کا قصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم جو نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان ہے، ہمارے آج کے مظاہرے میں بھی کچھ 600-700 کرسچن ملازمین شامل تھے، سندھ میں ہمارے ساتھ ہندو ملازمین شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے۔ اور آج کے اپنے پروگرام میں بھی ہم نے تمام فیڈریشنوں کو دعوت دی ہوئی تھی، اور ان میں جو بالکل انتہا پسند سرخے ہیں نا ان کو بھی دعوت دی تھی، وہ آئے ہمارے ساتھ حاضری لگا کر گئے ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے پروگرام، یعنی آج کا دن آپ نے مل کے ایک ساتھ نہیں، ہمیشہ آج کا ہی فنکشن نہیں، ہمارا جو بھی فنکشن ہو ہم اس میں سب کو بلاتے ہیں، سب کو لے کر چلتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ مشترکات پر چلیں، لیکن ہم خود جو اس وقت ڈس آرڈر ہے اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو درست سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ بھئی اگر نظام اسلامی ہو جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا نظام ہو جائے تو مزدور کو اس کا حق ملتا ہے، اور یہی بات ہم اپنے ان دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں، آپ اس کام میں، آپ چاہیں بھی اس ملک میں سوشلزم نہیں آ سکتا، کمیونزم نہیں آ سکتا، اس ملک میں کوئی نظام آ سکتا ہے تو وہ اسلامی نظام آ سکتا ہے، اور اسلامی نظام آپ کے تصور سے زیادہ مزدور کے فیور میں ہے۔ آپ کا نظام تو وہ نظام ہے
کہ جو تھیوری کی حد تک موجود ہے، کسی کے خیال کی حد تک موجود ہے، کسی فلسفے کی حد تک موجود ہے، اور اسلام وہ نظام ہے جو پریکٹیکل نظام ہے، جو زمین پر پریکٹیکل رائج ہوا ہے۔ اور آج بھی اسلام کے وہ پہلو جو ریاستی نفاذ کے لیے، جس کے لیے ریاستی مشینری کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سارے پہلو نافذ ہیں۔ ہمارا سارا معاشرہ، ہمارا خاندانی نظام، ہمارا اخلاق، برتاؤ، رویہ، یہ ساری چیزیں اسلامی ہیں، لیکن قانون اسلام موجود ہونے کے باوجود اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ پاکستان میں تو حاکمیت دستور پاکستان اللہ کی تسلیم کرتا ہے، قرآن و سنت کو سپریم لا مانتا ہے، لیکن قرآن و سنت کو نافذ نہیں کرتا۔ قرآن و سنت اگر نافذ ہوں تو قرآن کا تو سارا یہ فلسفہ بھی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، انہیں کہو کہ اپنی ضرورت سے زیادہ۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کوئی جاگیر چھوڑی ہے، نہ کوئی محل چھوڑا ہے، نہ کوئی مال و دولت چھوڑی، نہ سونے جواہرات چھوڑے، نہ کوئی نقدی چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی وراثت میں اپنے پیغام، اپنے مشن، اپنے اخلاق کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ جیسے سعودی صاحب یہ بتائیں کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کی جانی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جس کا کوئی حق مار لے گا قیامت کے دن میں اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا نا، اس کا حق لے کر دینے کے لیے۔ تو بتائیں کہ ہمارے ظاہر پاکستان کے معاشرے میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ملازم ہیں اس کے پاس نہ تو کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، وہ زبانی ملازم ہے، اور جس دن سیٹ کا دل کرتا ہے، مینجمنٹ کا دل کرتا ہے، وہ اس پہ دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اگلی صبح وہ گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے ایسے ملازمین ہیں، مجھے خود بھی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا جن کا حق جو ہے وہ پرائیویٹ جو امپلائر ہے وہ مار لیتا ہے، اور اس کے بعد ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد چونکہ اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے تو وہ کسی عدالت میں جا کے داد رسی کے لیے اپیل بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی یونینز چونکہ آپ نے بتایا کہ پرائیویٹ اداروں میں بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے حوالے سے آپ کس طرح سے آواز جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، یا ان کا حق لے کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا مزدوروں کے اور بھی مسائل ہیں نا، ان کی صحت کے ایشوز ہیں، گھر بار میں معاشی تنگی ہے، پاکستان میں مہنگائی آئے روز بڑھتی رہتی ہے، تو ان کے ایک تو حق کی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ویلفیئر ہے فیملیز کی، اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیے جی، یہ اس وقت تو بدقسمتی سے پورا پاکستان ایک بیگار کیمپ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ ٹھیکیداری نظام رائج ہے، قانوناً ٹھیکیداری نظام تھرو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کوئی اپوائنٹمنٹ قانوناً منع ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے ہیں کہ جو مستقل نوعیت کا کام ہے اس پر مستقل بھرتی کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور ہر آنے والے دن میں ٹھیکیداری نظام بڑھ رہا ہے، استحصال ہے۔ اب اس میں استحصال یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب ٹھیکیدار کے آپ ملازم ہیں، آپ کو پرماننٹ لیٹر نہیں ملتا، آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے کسی بھی سوشل پروٹیکشن کے پروگرام میں، وہ خاص سوشل سیکیورٹی ہے، ای او بی آئی ہے، ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، ورکرز ویلفیئر فنڈ کے 3-4 پروگرامات ہیں، ان میں آپ پرماننٹ نہیں ہیں تو آپ ظاہر نہیں ہوتے کہ بھئی اس ادارے میں، ایک ادارہ ہے، ایک فیکٹری ہے، اس میں 2000 لوگ کام کرتے ہیں، تو اس میں 100 لوگ پرماننٹ ہوں گے اور 1900 انہوں نے ٹھیکیدار کے ذریعے ہائر کیے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ 100 کو تو اس پر 25,000 منیمم ویج امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس 100 کو یونین کا رائٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ رائٹ تو مل ملا کر بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ باقی کے جو 1900 لوگ ہیں وہ ہر قانونی حق سے محروم ہیں، سوشل پروٹیکشن سے محروم ہے۔ یہ ظلم کا ایک نظام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں دستور تو اسلامی ہے، لیکن پاکستان میں حکومت جبر کی ہے، سفاقیت کی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں 9,000 روپے تنخواہ پر کام کرنے والے، ورلڈ بینک کے ایک سروے کے مطابق 37% لیبر ایسی ہے
جو پاکستان میں جن کی ماہانہ آمدن 9,000 روپے ہے، اور اس سے اگلی کیٹیگری جو ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں جس کی 13,000 ہے، اور بہت کم تعداد ہے جس کو 19,000 ملتی ہے، اور آٹے میں نمک کے برابر 40-45,000 کی ورکر کلاس ملتی ہے، لیکن وہ بڑے بڑے کاروباری اداروں میں ملتی ہے، پرائیویٹ یا نیم سرکاری کاروباری اداروں میں ملتی ہے۔ مکمل ایک ظلم کا نظام ہے، سفاکیت ہے، ظلم ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پر ظاہر ہے جس نے جبر کرنا ہے، جس نے طے کیا، جو خدا کو جو جوابدہ نہیں ہے، اس نے جبر کرنا ہے، اس نے ظلم کرنا ہے، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جس پر ہو رہا ہے اس کے اندر ریزسٹنس نہیں رہی، لیبر کلاس کے اندر ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے۔ ہم ان کو آرگنائز کریں، ہم ان کو بلائیں، ہم ان کو اکٹھا کریں، آپ یقین جانیں کہ وہ 1 گھنٹے کا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں خاص طور پر، ان کے ملازمین تو کسی جلوس، جلسے، مظاہرے یا کسی ہماری میٹنگ، مشاورت میں بھی نہیں آتے کہ مالکان کو پتہ لگ گیا تو مجھے نکال دیں گے۔ ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے، اور ڈرے ہوئے بھی ہیں، سہمے ہوئے بھی ہیں۔ اور یہ جو ملک پر رائج نظام ہے، اس کے بھی ذمہ دار تو ہم ہی لوگ ہیں نا، ہم مزدور ہیں، ہم 7.5 کروڑ ہیں۔ ہم 7.5 کروڑ ووٹ کو ایک جگہ جمع کر لیں، اور ہمارے اندر یہ شعور اور ادراک ہو اگر کہ ہم پر ظلم کس نے کیا ہے، ہمیں وکٹیمائز کس نے کیا ہے، ہم سے ہمارا حق کس نے چھینا ہے، ہمیں بھوکا کس نے رکھا، ہمیں گھر سے کس نے محروم رکھا، ہم نے علاج اور تعلیم سے کس نے محروم رکھا، تو وہ تو متعین ہے، یہ نظام ہے۔ اس نظام کو چلانے والا جاگیردار، سرمایہ دار اور افسرشاہی ہے۔ ہم اگر 7.5 کروڑ لوگ طے کر دیں، ہم انہیں ووٹ نہ دیں، اور وہ 7.5 کروڑ ووٹ اٹھا کر ہم دیانتدار، امانت دار، خدمتگار، سچے اور اہل فرد یا اہل پارٹی کے حوالے کر دیں، تو نظام تو چینج ہو جاتا ہے۔ ہم اس میں پوری طرح قصوروار ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سعودی صاحب، جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ پاکستان بھر میں کوئی 7-7.5 کروڑ کے قریب مزدور ہیں، چلے ہم نان رجسٹرڈ کو جو کسی فارمیٹ میں نہیں آتے ان 6 کروڑ لوگوں کو نکال دیں یا 6.5 کروڑ کو، اگر 1 کروڑ مزدوروں کی بھی آپ نمائندگی کرتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے ابھی ہم نے پاکستان بزنس فورم لاہور کے صدر کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا تھا، تو انہوں نے 25 نکاتی ایک معاشی منشور تشکیل دیا ہے جو انڈسٹریلسٹ کی اور تاجروں کی اور بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے 25 نکات ہیں، اس پہ جو سیاسی جماعت ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی ہم ووٹ اس کو دیں گے، یا ہم سیاسی جماعتوں کو یہ مجبور کریں گے کہ وہ ان نکات کو یا ان کے میکسیمم نکات کو اس کا حصہ بنائیں۔ تو کیا ایسا نہیں ممکن کہ آپ 1 کروڑ مزدوروں کی نمائندگی کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک چارٹر کی صورت میں اپنا ایک ڈیمانڈ لسٹ تیار کریں اور آپ سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں شروع کریں؟ بھئی آپ کو ووٹ چاہیے، الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ مزدوروں کے ان حقوق کا اگر تحفظ کریں گے تو اپارٹ فرام کہ وہ جماعت اسلامی ہے، وہ پی ڈی ایم ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، تو آپ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں اور ان سے کوئی یقین دہانی حاصل کریں کہ کم از کم ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اس قانون کو جو ظالمانہ ہے اس کو ہم امینڈ کریں گے، ہم مزدوروں کے ان حقوق کا تحفظ کریں گے، اور خاص طور پر آپ کا جو ریفرینڈم ہے اور جو الیکشنز ہیں آپ اس کو بیس بنائیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس پہ کچھ ورکنگ ہو سکے؟ دیکھیں، جہاں تک تو لیبر کے حوالے سے ہماری تجاویز ہیں وہ تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، حکومتوں کو دیتے بھی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اپنے چارٹر بنا کر، اپنی تجاویز بنا کر، ساری چیزیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، متوجہ بھی کرتے ہیں۔
لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ بھئی ہم کسی کو اس بنیاد پر ووٹ دے دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں. اب 75 سال جن لوگوں کی تاریخ جھوٹ کی ہو، مکر کی ہو، فریب کی ہو، تو میں کیسے ان پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ 1 کروڑ مزدوروں کو کہیں کہ ہمارے کہنے پہ ایک سائڈ پہ ووٹ ڈال دیں. نہیں، میں 17-18 سال کی عمر کا اگر ہوتا تو شاید میں کر لیتا. ٹھیک ہے نا، میں نے ان کے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بھی حکمران رہے ہیں، ان میں پولیٹیکل پارٹی کے اس پر تو کوئی بھی پورا نہیں اترتا. میں نے آپ سے بات کی کہ بھئی ایک مافیا ہے جاگیرداروں، سرمایہ داروں کا اور افسرشاہی کا ٹرائی کا ہے. وہ انتخاب کرتا ہے کہ بھئی اس کو سیاست کرنی ہے اور اس کو نہیں کرنی. یہاں آزاد سیاست تو ہے نہیں ہے. یہاں تو پولیٹیکلی گروم کر کے کوئی اوپر نہیں آیا. یہاں تو کچھ خاندان ہیں اور وہ اپنے وسائل کے بل بوتے پر، اور وسائل بھی وہ جو اس ملک کے غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی جو ہے اسے لوٹ مار کر انہوں نے اکٹھا کیا، اور اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں. کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. مجھے اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام بھی لے لوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ نام لوں. میں 75 سال سے حکمران تمام سیاسی پارٹیاں جو آج کی حکمران ہے یا اس سے پہلی رہی ہیں، ان کو پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں مانتا کہ بھئی ان کی گروم ہی پولیٹیکل نہیں ہوئی ہے. وہ تو کسی نہ کسی جرنیل کے گملے میں پلے بڑے ہیں. اس جرنیل وہ ایک میڈیا کمپین چلا کر، اور ایک ان کا جو اپنا طریقہ کار ہے اس میں جعل سازی کتنی ہے اور اس میں حقیقت کتنی ہوتی ہے، اس کو لا کر وہ اس قوم پر مسلط کر دیتے ہیں. اس قوم کو تو حقیقی جمہوریت ملی نہیں. اس قوم کو تو حقیقی اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا موقع ہی کبھی نہیں ملا. اچھا، لیکن سواتی صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور سیاست کے میدان میں وہ دیانتداری سے ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ اہلیت بھی ہے. تو چلیں، آپ کو سیاسی جماعتیں جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں ہیں، تو اس فارمیٹ پہ وہ پورا نہیں اترتی، تو پھر آپ ان دیانتدار لوگوں کو ان 1 کروڑ مزدوروں کا ووٹ دلوانے کی پھر جدوجہد کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ نیک لوگ سامنے آ جائیں؟ یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے، میرے دل کی ہے. یہی کام آپ کر رہے ہیں. ہم نے آج کے اپنے بہت بڑی گیدرنگ میں جناب سراج الحق صاحب کو اپنا مہمان خصوصی بنایا. تمام مزدوروں نے وہاں اپنی گفتگو کی، تقریریں کی، اور آخر میں اس کو سراج الحق صاحب نے سم اپ کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سراج الحق صاحب کی قیادت میں جو جماعت اسلامی ہے وہ ہی امانت دار لوگ بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، خدمت گار بھی ہیں، اہل بھی ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لیبر کلاس پوری کی پوری کو، ہم فارمل سیکٹر کے نمائندے نہیں ہیں، ہم انفارمل سیکٹر کے نمائندے ہیں، غیر رجسٹرڈ مزدوروں کے بھی نمائندے ہیں. ہم اس میں اپنی تنظیم کو، اپنے رسوخ کو بڑھا رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ اس میں ہماری لاکھوں کی ممبرشپ موجود ہے. تو ہم ایک ہی بات پر لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ جس دن آپ نے اپنا یہ ووٹ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے دے دیا، اپنے ملک کو محفوظ ہاتھوں میں دینے کے لیے دے دیا، اس دن آپ کے حالات بدل جائیں گے. لیکن عملاً یہ ہوتا ہے کہ جو مزدور ہے وہ آخری دن اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. ظاہر ہے یہ شعور کا اور ادراک کا مسئلہ ہے. لیکن شعور دیکھیں نا، نمائندے آپ ہیں مزدوروں کے، یہ ان کو شعور تو یہ دلانا ہے آپ نے کہ یار جو تم 5,000 روپے ایک ووٹ کا پکڑتے ہو یا 2,000 پکڑتے ہو، وہ تو 2-3 دن میں خرچ ہو جائے گا، اور بھگتنا تم نے 5 سال ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا جی کہ ہمیں جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے مواقع ملتے ہیں ان میں تو ہم یہ ساری بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ہماری بات جو ہوتی ہے وہ تقریر میں ہوتی ہے، گفتگو میں ہوتی ہے، ملاقات میں ہوتی ہے، لیکن پورا ماحول ان کو جس طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. یہ بات جو آپ نے کی کہ وہ ایک لاسٹ ڈے کچھ پیسے لے کر ووٹ دے دیتا ہے، میں ایسے بہت سارے مخیر حضرات کو جانتا ہوں کہ جو کچھ لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، وہ سال سال کفالت کرتے ہیں، اور آخری دن وہ ووٹ ان کی اپنے ان کفیلوں کے کہنے پر نہیں دیتے، وہ اس کے کہنے پر دیتے ہیں جو آخری رات ان کو جا کر پیسے دے دیتا ہے، اور وہ اگلے دن جا کر پوچھتا ہے کہ یار تم نے مجھے ووٹ نہیں دیا، میں تو سارا سال تمہاری یہ خدمت بھی کرتا رہا ہوں. تم نے کہا جی آپ تو کر ہی رہے ہیں نا، یہ تو بس آ رہے تھے ہاتھ میں، تو ہم نے کہا یہ کیوں جائے، یہ بونس ہے، یہ منافع ہے. اس کا کیا حل ہے؟ خدمت کا سلسلہ روک دیا جائے؟ نہیں، خدمت کا سلسلہ جاری رکھا جائے.
شعور اور ادراک کو بیدار کرنے کے سلسلے کو تیز کیجیے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بات کی کہ جو مزدور ہے اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ 1 گھنٹہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اجتماعی جدوجہد تو ظاہر ہے اس کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے، اور سب سے پہلی قربانی تو وقت کی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مزدور ہے وہ وقت اس لیے نہیں دے پا رہا کہ معاشی شکنجہ اتنا ٹائٹ کر دیا گیا کہ ہر بندہ، ایک تو وہ ظاہر ہے مینٹل سٹریس میں ہے، ذہنی طور پہ پریشان ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ ایک سے دوسری نوکری کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے یہ کام اپنا کر لیا تو پارٹ ٹائم میں کچھ اور کر لوں تو اپنے بال بچوں کا جو ہے وہ میں کوئی روزگار کما لوں گا۔ تو وقت کی یہ جو شارٹیج ہے، دیکھیں انقلاب تو دنیا میں جب بھی آئے گا یا معاشرے میں جب بھی کوئی انقلاب آئے گا تو اس کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی۔ تو کیا آپ اپنے مزدور کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکتے کہ اگر تم اپنے حق کے لیے اجتماعی جدوجہد نہیں کرو گے؟ دیکھیں نا، گھروں میں بیٹھے لوگ جو ووٹ بیچ دیتے ہیں وہ تو ایک اور کیفیت ہے نا، لیکن اداروں کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ تو آپ کی اس برادری کا حصہ ہیں، وہ تو کسی ایک فارمیشن میں آتے ہیں، کسی نے کسی انڈسٹری میں ہیں، کسی نے کسی دفتر میں ہیں، کسی نے کسی ادارے میں ہیں، چاہے وہ فارمل یونینز ہیں، چاہے انفارمل ہیں، چاہے سرکاری ہیں، چاہے پرائیویٹ ہیں۔ تو آپ اس شعور کو اگر بیدار کریں تو معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی کی کرن یا امید کی کرن تو دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس طرح تو پھر ظاہر ہے مایوسی کے سوا تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ جی، ہم تو اس شعور کو بیدار کرنے کا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل درست بات ہے، اور بہت بڑی تعداد تو اسی وجہ سے کہ ان کو معاشی تنگی ہے۔ اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جاب کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ میں اگر ان کے ساتھ چلا گیا تو مجھے یہ مالک نکال دے گا۔ اچھا، یہی دیکھیں نا، یہاں آپ رکیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو یہ خوف ہے کہ ان کا مالک نکال دے گا، تو پھر آپ کس مرض کی دعائیں؟ ہاں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، مثلا ابراہیم فائبر ایک انڈسٹری ہے فیصل آباد میں، یہ بالکل ننکانہ کے ساتھ شاہکوٹ کے مقام پر ہے۔ کورونا کے دنوں میں یہاں سے انہوں نے بیشتر لوگوں کو نکال دیا، اور جھوٹ کی بنیاد پر کہ جی وہ کام کم، انہوں نے اپنی پروڈکشن بڑھائی، پلانٹ زیادہ چلائے، لیکن لوگوں کو نکال دیا۔ اب جن لوگوں کو نکالا ہم ان کے پاس پہنچ گئے، ہم نے ان کے ساتھ اس فیکٹری کے باہر دھرنا دیا، ڈی سی کے آفس کے سامنے دھرنا دیا، بڑے بڑے مظاہرے کیے۔ پھر ان میں سے ہم نے لوگوں کو کہا کہ بھئی اب ہم کیسز کرتے ہیں، مفت ہم نے ان کے کیسز، کوئی 200 کے لگ بھگ لوگوں کے ہم نے کیسز کیے، لیکن ان کی جو 1500-1600 افراد تھے وہ چلے گئے، کسی کو انہوں نے 2 لاکھ پر منا لیا، کسی کو 5 لاکھ پر منا لیا، کسی کو، اور ہمارے جو لوگ لیڈ کر رہے تھے انہیں 25-25, 50-50, 60-60 لاکھ کی آفر کی گئی۔ الحمدللہ وہ اللہ نے انہیں اس فتنے سے بچایا اور انہوں نے نہیں لیے۔ یہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ لوگ جب تک دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کا اعتماد کسی پر نہیں ہے۔ اعتماد نہ ہونے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک اعتماد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یار یہ کیا کر لیں گے، حکومت ان کے ساتھ ہے، ادارے ان کے ساتھ ہیں، عدالتیں ان کے ساتھ ہیں، ہر جگہ رشوت دے کر یہ اپنے حق میں فیصلے کرا لیتے ہیں، تو یہ کیا کر لیں گے۔ ایک اعتماد نہ ہونے کی یہ وجہ ہے، اور دوسری نہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ میرا طبقہ، میرے کولیگز، میری فیڈریشن ہے، میرے ٹریڈ یونینسٹ، جنہوں نے انہیں ہمیشہ ڈسا ہے، بیچ کر کھایا ہے۔ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرتے ہوئے انہیں وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہم اس طبقے کو اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے، اور یہ انشاءاللہ اسلامی انقلاب کا راول دستہ ہوگا، اور اس ملک کے مسائل کا حل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام رحمت کے علاوہ کوئی یہی نہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، شمس الرحمان سواتی صاحب، مرکزی صدر نیشنل لیبر فیڈریشن، آج ہمارے مہمان تھے، اور وہ پرعزم ہیں کہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ ایک دن رنگ لائے گی، اور یہ ملک جس کلمے کے نام پر بنا تھا وہ نظام اس ملک میں نافذ ہوگا، اور مزدور کی تقدیر اس اسلامی انقلاب سے اور اسلامی نظام کے نفاذ سے بدل جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔